زنا ایک بہت ہی بری لعنت ہے۔ زنا کے بے شمار اقسام ہیں۔ جیسا کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت کو چھو لیتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی نہ ہو تو وہ بھی زنا کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح کسی غیر عورت کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کیا کیا احکامات ہیں، ہم ان میں سے چند احکامات سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ کن کن عورتوں پر زنا کی سزا عائد نہیں کی گئی ہے؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا ظاہر ہو بھی جائے لیکن ان پر شریعت نے کوئی بھی سزا لاگو نہیں کی؟ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ دیکھو، زنا کے پاس نہ جاؤ۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو کھلے میدان میں اس کو پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے۔ اگر کنوارا ہو تو اس کو 100 کورے مارے جائیں۔ یہ لعنت آج کل عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ بازار میں مرد اور عورتیں اکٹھے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا ہاتھ کسی مرد یا عورت کو لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بازار سے جانے کے بعد لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بازار میں یہ حرکت کی ہے، بلکہ وہ اپنے دوستوں کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاؤ۔ اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ زنا کرنے والے کے ماں باپ اور بھائی کو بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ان کی شادی ٹائم پر کیوں نہیں کی۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی جلد شادی نہیں کرتے ہیں تو ایسے ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب ضرور مانگے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی شادی جلد کیوں نہیں کی۔ اگر وہ اپنی اولاد کی شادی جلد کر دیتے تو شاید وہ اس طرح کے گناہ میں ملوث نہ ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی اسی طرح کی عطا کرے گا۔ اگر آپ اچھے اور نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی نیک عطا کرے گا، اور اگر آپ برے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بھی آپ جیسی ہی عطا کرے گا۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے جس میں انسان گنہگار تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان بے شمار بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایڈز، کینسر جیسی بیماریوں میں زنا کرنے والا مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ زناکار کی سزا اس زناکار کی بہن، بیٹی، ماں یا پھر اس کو کسی رشتہ دار کی صورت میں مل کر ہی رہتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ زنا ایک ایسا قرض ہے جو کہ زنا کرنے والا اپنے آپ پر قرض لے لیتا ہے، جو ان کو ان کی بہن بیٹی کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زنا کرتا ہے اس کی بیٹی یا پھر بہن بھی زناکار ہی ہوتی ہے، ان سے بھی کوئی بدکاری ضرور کرتا ہے۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے خود بھی بچیں اور دوسرے کو بھی اس گناہ سے بچائیں۔ اگر آپ نے اپنی بدکاری کی کہانی کسی بھی دوست کو بتائی ہے اور اس کے جی میں بھی ایسی حرکت کرنے کا خیال آیا اور اس نے ایسا کیا تو آپ کو بھی اس کے برابر گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط کام کرنے کی طرف مائل کیا۔ قرآن و حدیث میں زنا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی بری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والے کو 100 کورے کی سزا دو، چاہے وہ عورت ہو یا پھر مرد ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ زناکار عورت اور مرد کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر مقرر کی گئی سزا ہے۔ مسلمان جب کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں
جن پر زنا کی کوئی سزا عائد نہیں ہوتی۔ ایک وہ انسان جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ جاگ نہ جائے، تیسرا وہ شخص جس کا دماغ درست طریقے سے کام نہ کرتا ہو، یعنی کہ پاگل یا مجنون ہو، اس پر بھی زنا کی کوئی سزا لاگو نہیں ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے، یا پھر میری امت کو کسی گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہو تو اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ زناکار کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ جو بھی بدکار ہو اس کو زمین میں سینے تک مٹی میں گاڑ دیا جائے، اس پر پتھروں کی برسات کی جائے، اس کو اس وقت تک پتھر مارتے رہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ایسا کیا جائے تو وہاں ایک ایمان والوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ یہ سزا مرد اور عورت کے لیے برابر مقرر کی گئی ہے۔ جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے تو اس کے کپڑوں کو اچھی طرح باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے۔ یہ سب اس لیے کیا جائے کہ عورت کا پردہ قائم و دائم رہے۔ دین اسلام عصمت و عفت کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے، اس کی حفاظت کو ہر چیز سے اہم قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام کے معاشرے میں زنا کو بہت ہی بدترین جرم مانا جاتا ہے۔ اس جرم کی مسلمان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں زنا کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، بلکہ زنا کے پاس جانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقائے دو جہاں سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو، یعنی کہ شرک کرو۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو رزق دینے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے تم اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جاتا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی یا پھر لڑکا زنا کر لیتا تو ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا، یا پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کر معاف کر دیا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدکاری سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔